مثلاً آپ یہ غور فرمائیں کہ مجالس ذکر محمد و آل محمد کے انعقاد پر اتنی تاکید ہی کیوں کی گئی؟ یہ اصرار کیوں کیا گیا روایات میں، احادیث میں کہ تم ہمارے ذکر کی مجلسیں اور محفلیں برپا کرو؟ یہ خیال رہے کہ یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے یہ یوں ہی ایک کلچرل ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک کلچرل گیدرنگ ہے، ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے، یہ شیعی معاشرے کی ثقافت کا ایک حصہ ہے، بے شک شیعی معاشرے کی ثقافت کا ایک حصہ ہے اور ممتاز حصہ ہے، بلکہ شیعی ثقافت اسی محور کے گرد گردش کرتی ہے، مگر ہمیں فخر ہے کہ یہ محور ہمیں کسی اور نے نہیں عطا کیا ہے، خود معصوم گھرانے نے عطا کیا۔ ذکر اہل بیت کے انعقاد کی تاکید کی ہے۔ آپ حضرات کس قدر خوش قسمت ہیں، ہم کیا کریں۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے اور معتبر سند کے ساتھ ہے، بلکہ صحیح سند کے ساتھ بھی وارد ہوئی ہے، جس میں امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا ہے اپنے ایک جلیل القدر معتمد صحابی سے، کہا ہے کہ میری طرف سے میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب تو آرزو مند رہتے ہیں کہ آپ ہمارا سلام قبول کر رہے ہیں۔ ہماری سعادت مندی ہے، ہماری کامیابی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی ہے، ہمارے فوز و فلاح کی سند یہ ہے کہ امام معصوم ہمارا سلام قبول کر رہے ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ہم ائمہ اطہار کو سلام کرتے ہیں، مگر یہ وہ ہیں جو ہمیں سلام کہلا رہے ہیں۔ ہمارے شیعوں کو صحیح مستند روایت ہے، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے تذکرے کی محفلیں منعقد کیا کریں۔ جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ مجلسیں وصیت امام ہیں، یہ مجلسیں آرزو امام ہیں، ان مجلسوں سے غفلت نہ ہو۔ اور مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں تو مجلس منعقد کرنا ایک اچھی روایت ہے ہی، لیکن اس روایت میں جو میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت، امام نے کہا ہے اپنے گھروں میں مجلس منعقد کیا، گھروں میں مجلس منعقد کیا کرو، جہاں بھی چند لوگ جمع ہو جائیں گھروں میں اور وہ ہمارا تذکرہ کریں، پروردگار ان پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رئیس مذہب حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ گھروں کی بزم، امام بارگاہوں کی مجلسیں، یہ سب وصیت امام ہے، حکم امام ہے۔ ہمارے امن کا احیاء کیا کرو۔ پوچھا گیا کیسے احیاء کریں؟ کہا گھروں میں ہمارے چاہنے والوں کو جمع کرو، ہمارا تذکرہ کرو۔
کیوں تاکید ہے یہ؟ وہ ہماری شناخانی کے محتاج ہیں؟ ظاہری طور پر تو آج اس دنیا میں تشریف بھی نہیں رکھتے، ظاہری طور پر اس دنیا میں آج تشریف نہیں رکھتے، تو کس لیے ہم ان کا تذکرہ کریں؟ کس لیے یہ تاکید ہے؟ کس لیے یہ اصرار ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک ان کا ذکر صرف ان کا ذکر نہیں ہے، ان کے ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا ذکر ہے نور، وہ خود نور ہے، ان کا کلام نور ہے، ان کا ذکر مبارک نور ہے۔ جب کہیں نور آ جاتا ہے تو تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، دلوں کی تاریکیاں، ذہنوں کی تاریکیاں، نفس کی تاریکی، روح کی تاریکی، اور پھر اس مکان کی تاریکی، باطن سے لے کر ظاہر تک کی تاریکیاں مٹ جاتی ہیں نور ذکر آل محمد